بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، آج میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات سناؤں کہ ہمارے نبی علیہ السلام اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے، اور دعاؤں میں امت کے حق میں خیر مانگتے تھے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ فکر تھی، یہ کڑھن تھی کہ ہر انسان کی زندگی میں دین آ جائے، اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، اللہ کی عبادتوں کو کرنے والا بن جائے، اور اللہ سے مانگنے والا بن جائے۔ اللہ سے مانگنا یہ ایمان کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یعنی جتنا قوی اور جتنا مضبوط اور جتنا طاقتور ایمان ہوگا اتنے ہی زیادہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں گے۔ اگر ایمان کمزور ہوگا تو ہمارا خیال اللہ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ لوگوں کی طرف جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں، ایک بچہ بیمار ہوا۔ اب بیمار ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس کو دوا کرائی جائے گی، ڈاکٹر کے یہاں لے جایا جائے گا، لیکن سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ اگر بچہ بیمار ہوا ہے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ شفا دینے والی ذات آپ کی ہے، بیماری کو صحیح کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ نے ہی بیماری دی ہے اور آپ ہی اس کو صحیح کریں گے۔ اس انداز میں عاجزی اور تواضع کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد اب آپ کا دوسرا کام ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، پھر دوا لیں۔ اب جو آپ دوا لے کر آئیں گے ڈاکٹر سے، تو جو آپ نے دعا مانگی ہے اللہ سے، اس دعا کی برکت سے اللہ اس دوا میں شفا ڈال دے گا، اور جب شفا ڈال دے گا تو آپ وہ دوا جب کھلائیں گے مریض کو، بچے کو یا کسی کو، تو وہ صحت یاب ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، اس کی بیماری اللہ صحیح کر دے گا۔ لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے، عبادات نہیں کرتا ہے، تو پھر اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، بلکہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور ڈاکٹر سے کہے گا ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کو بچا لو، ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہے، یہ چلا نہ جائے، مر نہ جائے، آپ ہی ڈاکٹر ہو اور آپ ہی اس کو بچاؤ گے، اچھی سی دوا دینا، یہ کرنا وہ کرنا۔ یعنی اللہ دل و دماغ میں اس کے ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کچھ کرتا ہے، یہ تو سوچتا ہی نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے سب کچھ ڈاکٹر کرے گا۔ یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنی جان بھی نہیں بچا سکتا۔ اگر ڈاکٹر بیمار ہو جائے تو وہ کیا صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس کو بھی اللہ ہی صحیح کرے گا۔ تو ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا تو اللہ ڈالے گا، دوا میں شفا اللہ ڈالے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو سب سے پہلے ہم اسی مالک سے مانگیں جس نے بیماری دی ہے، اور ہر چیز کا خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ بیماریوں کا، نفع کا، نقصان کا، تندرستی کا، ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی اپنے خزانے سے بھیجتا ہے اور اپنے خزانے میں واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اگر کوئی ناگہانی پیش آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کی طبیعت خراب ہو جائے یا کوئی اور بات ہو جائے، تو بجائے ڈاکٹر اور ماسٹر کے رجوع کرنے کے اللہ کی طرف آئیں، اللہ سے رجوع کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ کوئی حالاتی گھر میں آ گئی، مثال کے طور پہ پریشانی آ گئی، اب کیا کریں گے؟ اب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، 100 روپے ادھار دے دو، 500 روپے ادھار دے دو، آٹا دلوا دو۔ ادھار دینا تو ایک الگ بات ہے، اصل تو اللہ کے سامنے آ کے کہیں اللہ میرے گھر میں حالات ہیں، میرے گھر میں پریشانی ہے، آپ ہی اس پریشانی کو دور کریں گے اور آپ ہی اس پریشانی کو ختم کریں گے۔ اللہ چاہے گا سینکڑوں لوگوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر دے گا، وہ آپ کی مدد کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی محنت کری تھی کہ ہر انسان کا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے، ایک دوسرے مسلمان کی محبت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ چچا ہوں، چاہے وہ غیر رشتہ دار ہوں۔ اگر کوئی اجنبی انسان بھی ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس کی بھی عزت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اس سے محبت کریں، اس سے اچھی طریقے سے بات کریں، تو پھر کیا ہوگا؟
دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سے مانگنے کا جذبہ پیدا کریں، اللہ سے مانگیں گے تو پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو پھر پریشان رہیں گے۔ اس لیے پریشانی کو دور کرنے کے لیے، حالات کو دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگیں، اللہ ہی انشاءاللہ آپ کی پریشانیوں کو اور حالات کو ختم کرے گا۔